وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، انفاق فی سبیل اللہ ہمارے دین کی ایک جامع اصطلاح ہے، اور اسی کے ذیل میں زکوٰۃ، صدقات یہ اسلام کے نظام معیشت کے لازمی اجزاء کے طور پر آتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ غربا کی مدد کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ارتکاز دولت کا خاتمہ کر کے گردش دولت میں اضافہ کیا جائے۔ مزید یہ کہ صدقات و خیرات یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول بھی ممکن ہوتا ہے۔ ناظرین، یا ایھا الذین آمنوا کی اس سیریز کے پچھلے پروگرام میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے انفاق کو ضائع کرنے والے اعمال سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز میں جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخر پر، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے۔ ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب طبیعت خیریت؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ؟ جی، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے۔ شیخ صاحب، انفاق پر ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کی تھی۔ آج ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کی تکمیل کے ذیل میں ہی کچھ ایسی باتوں کو بھی سمجھ لیں کہ اس انفاق کو ہم بچا کر کیسے رکھیں گے۔ تو اس زمن میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یقیناً اس بات سے تو ہم اکثر مسلمان واقف ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت اچھی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، لیکن کیا کسی عمل کو انجام دینے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر نعمان صاحب۔ پہلی بنیادی بات تو ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ شاید کسی اور موقع پر اس کی توجہ دلائی گئی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر جا بجا قرآن کریم میں کلام ہمیں ملتا ہے، لیکن اس موضوع پر جو اہم ترین کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رکوع نمبر 36 اور 37 میں تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب اگر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کن تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے جو آج ہمارا موضوع بھی ہے، پھر یہ کہ اس انفاق کے اصل اور اولین حقدار کون ہیں، اور کچھ تمثیلات مثالیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تفصیلات ہمیں بتائیں۔ تو یہ تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ اس موضوع پر اگر سورۃ البقرہ کے ان 2 رکوعوں کا رکوع نمبر 36 اور 37 کا مطالعہ کریں تو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب آپ کا پہلے ہی سوال کہ کیا کسی عمل کو انجام دے لینے کے بعد اس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے۔ عمل کے انجام دینے سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کی شرط لازم ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ عمل کے انجام دینے کے دوران بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، مثلا نماز ہی کی اگر مثال دیں تو نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کسی عمل، اور یقیناً ہم خیر کے عمل کی بات کر رہے ہیں، اس کے انجام دینے سے پہلے علم کی ضرورت ہے،
ایمان کی شرط لازم ہے، آمنوا وعملوا الصالحات بار بار قرآن میں، اخلاص کی ضرورت ہے۔ عمل کو انجام دینے کے دوران بھی کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ البتہ آپ کا سوال اس کے بعد کے بارے میں ہے، اور یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد ہم بس مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ کیا عمل کو سر انجام دینے کے بعد بھی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ اگر آپ الفاظ پہلے جو آیت کے پہلے الفاظ ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ صدقہ تم نے دے دیا تو ممکن ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہو جائیں کہ جس سے وہ باطل ہو جائے، وہی اس وقت سوال ہے۔ تو بنیادی بات کہ ہاں، عمل کے انجام دینے کے بعد عمل کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی بنیادوں پر اس کی ازسر نو تعمیر فرما رہے، مشہور دعا سب کو یاد ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اے ہمارے رب، ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ حاصل کلام، عمل کے بعد بھی اس کی حفاظت ضروری، کچھ وجوہات سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کی قبولیت کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اب باقی اعمال تو خیر اس میں تکبر اور دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی، لیکن اگر ہم خاص طور پر انفاق کی بات کریں یا صدقات کی بات کریں تو اس کو ضائع کرنے والی کون سی چیزیں جن سے اس کو بچانا ہے؟ جی، اس مقام پر تو اگر ہم الفاظ پر بھی غور کریں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اسی میں اگر ایک آپ کے سوال کا فوری جواب ہم لیں کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ پر فوکس کریں، ان الفاظ پر فوکس کریں، تو اگر صدقات کی بات کی جا رہی ہے، انفاق کی بات کی جا رہی ہے، کسی کی فائنینشیل سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے، کسی کی مالی مدد کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی احسان جتایا جاتا ہے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور انداز سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی دکھاوا کیا جا رہا ہے تو ریاکاری جسے کہا جاتا ہے، شو آف کرنا جسے کہا جاتا ہے، اس سے بھی انفاق ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو آگے ابھی ہم کلام کریں گے کہ اس آیت کریمہ پر اگر فوکس کریں تو یہ تین باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی۔ بس ایک دلچسپی کے لیے سورہ محمد میں آتا ہے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ عمل بظاہر بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اطاعت الہی، اطاعت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے۔ البتہ مالی انفاق کی بات ہو رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تین باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ شیخ صاحب، پہلی بات جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ ہے بالمن، یعنی احسان جتا کر۔ اس کی کیا مراد ہے؟ مطلب احسان کوئی کیسے جتا سکتا ہے صدقہ کر کے؟ دیکھیے، بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاندان میں ایک گھر ایسا ہے، کچھ افراد کا ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، کہ ایک گھر کے اندر مالی اعتبار سے حالات جو ہیں بڑے کمزور ہیں، تو اسی خاندان کا دوسرا فرد ان کی مدد کرتا ہے۔ ابھی تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، ذرا کچھ عرصہ گزرتا ہے اور کوئی دوست احباب ملتے ہیں، کسی تقریب کے موقع پر ملتے ہیں، اور آگے سے اس گھر کے افراد بھی سامنے ہوا کرتے ہیں، کوئی ذرا اونچ نیچ ہو جاتی ہے بات میں، ذرا کچھ ناراضگی کا معاملہ آ جاتا ہے، تو فوراً اندر کی نخوت جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور انسان کہے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں تھا، میں نے تمہارے ابا کی فلاں موقع پر مدد کی تھی، میں نے تمہارے گھر والوں کی فلاں موقع پر مدد کی تھی۔ یہ ہے جتانے والی بات۔ اور کبھی یہ ضروری کہ ابھی آج کسی کی مدد کی اور ایک مہینے بعد جتایا جا رہا ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد جتایا جا رہا ہو۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ وہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ جو اندر ہی اندر پلتی ہیں اور موجود رہتی ہیں، اور کسی خاص موقع پر ان کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کسی کی مدد کسی نے کی، 10 15 20 سال کے بعد اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما دی، اور وہ اور آگے بڑھ گئے مالی اعتبار سے، اور ان کو ذرا کسی موقع پر یہ بات ناگوار یا کوئی اور بات ناگوار گزری، پھر وہی بات، تم بیچتے کیا ہو؟ ارے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم تو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہیں تھے، تمہارے ہاں تو کرائسس کے معاملات تھے۔ یہ جو انداز میں صرف 2 مثالیں دی ہیں، اس کی کئی اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ماضی میں کسی کی مدد کی گئی تھی، اس کا ذکر کر کے آج کسی پر ٹونٹنگ کرنا، آج کسی کے اوپر کامنٹس پاس کرنا، آج کسی کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنا، آج کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنا، یہ جتنے انداز اختیار کیے جاتے ہیں دراصل احسان جتانے والے ہی ہوتے ہیں۔ اس میں مطلب 2 بنیادی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو تکبر کا پہلو ہے، اور دوسرا حسد کا پہلو اس میں آتا ہے۔
حسد کا اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ کل کسی مدد کی اور آج وہ مالی اعتبار سے ہم سے آگے بڑھ گیا. تکبر بھی آ سکتا ہے، حسد بھی آ سکتا ہے اور بغض بھی آ سکتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ نہ وہ مالی اعتبار سے آگے بڑھا ہو، نہ کچھ اور معاملہ ہو، لیکن کچھ اور رشتہ داری کے معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو گئی ہو اور اب غصہ اس کا اظہار کرنا ہے یا بغض اور عداوت پیدا ہوگی اس کا اظہار کرنا ہے، تو پھر اس کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کی جائے کہ ہم نے تمہاری فلاں موقع پر مدد کی تھی. اچھا، یہ کوئی اس کا مدت کا تعین ہے کہ ہمیں کتنے عرصے تک اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیے قرآن کریم ایک انداز سے تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلم رہو. ایک بات. دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے. ایک واقعے سے ذرا اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ کب تک حفاظت کے حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے. ان کے بیٹے عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے حیات کی زندگی کے آخری ایام تھے تو کچھ عوارض کا شکار ہوئے ہوں گے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہوگا تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. اور عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا جان کسی کیفیت میں تھے تو کہنے لگے کہ لا الآن لا الآن، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے عبداللہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کہ ابا جان کیا مرنے کو تیار نہیں جو آپ کہنے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بات نہیں کہ میں مرنے کا تیار نہیں، وہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ احمد تو بچ گیا، احمد تو بچ گیا، اور میں کہہ رہا ہوں ابھی تک نہیں بچا جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. تو اگر سوال یہ ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کب تک کرنی ہے تو مرتے دم تک کرنی ہے، کیونکہ مرتے دم تک مسلم رہنے کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا بھی ہے، اور مرتے دم تک نفس کی شرارتوں کا حملہ آور ہونا یا شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کا حملہ آور ہونا اس کا امکان موجود ہے. تب تک ان باتوں کے تعلق سے حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے وہ جو حدیث میں کہا گیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، شاید اس طرف اشارہ ہے. بالکل صحیح ہے. بلکہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک حدیث تو سب کو یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ آغاز کا معاملہ کہ اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور دوسری حدیث جو آپ نے پیش فرمائی انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے سے، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ بندہ کس کیفیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یا نہیں، کس کیفیت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، اس پر اعتماد ہے، اس پر اعتبار. 60 برس تک انتہائی اخلاص سے کوئی اللہ کی بندگی میں لگا رہا اور آخری دنوں میں جا کے کلمہ کفر کہہ دے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، یا کوئی ایسی حرکت کر جائے کہ اس کا سارا زندگی بھر کا کیا جو اعمال جو ہیں وہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے اور اس کا خاتمہ کا کفر پر ہو رہا ہے، تو ساری زندگی کی اخلاص والی عبادت بھی کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیخ صاحب دوسری چیز جس کا اس آیت میں ذکر ہے صدقات کے حوالے سے وہ ہے اذا، یعنی تکلیف پہنچانا. اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے نا، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ویسے تو پورا جسم بندہ مومن کا سراپا سلامتی ہوگا دوسروں کے لیے، لیکن اکثر زبان اور ہاتھ سے ہی تکلیف یا ایذا پہنچانے کے امکانات زیادہ ہوا کرتے ہیں. تو یہ ایذا جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے یہ قول سے بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے کامنٹس جیسے کہ پچھلے سوال کے ذیل میں عرض کیا گیا کہ تم ماضی کا کوئی حوالہ دے کر، کسی کی ماضی کی غربت کا حوالہ دے کر، اس کا مالی طور پر کمزور ہونے کا حوالہ دے کر اس کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کبھی کوئی حقیر انداز اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کا، دوسرے کی حیثیت کو کم کرنے کا یا دوسرے کی عزت سے کھیلنے کا، تو یہ انداز بھی اس میں شامل ہے. کبھی حقیر سمجھنا، آدمی کچھ کہتا نہیں ہے لیکن چہرہ پھیر لیتا ہے اور دیکھنے کا انداز بڑا ہی ایک قسم متکبرانہ قسم کا ہوتا ہے، اور کوئی بیچارہ آگے بڑھ کر ہاتھ بھی ملانا چاہتا ہے تو یہ ہاتھ بھی اس سے نہیں، اب کہا تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سارے انداز کیا ہیں؟ یہ تکبر کے اظہار کا معاملہ یا دوسرے کو حقیر جاننے کا معاملہ. یہ سارے پہلو اس کیفیت میں ہیں کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے کو ایذا پہنچائی جا رہی ہے. دوسرے کی عزت سے کھیلنا، عزت نفس سے کھیلنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، خواہ وہ زبان سے ہو یا جو وجود کے جیسچرز ہوا کرتے ہیں، جسم کے جو مختلف انداز ہوا کرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے، بالکل. اچھا، اس میں یہ پہلو بھی تو آ سکتا ہے جیسے اذا کی جو بات آئی کہ کوئی احسان کسی پہ کیا ہوا ہے صدقہ وغیرہ کر کے، تو اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے کوئی غلط کام کروانا، یہ بھی ایذا کی ایک صورت ہو سکتی ہے. دیکھیے جو قرآن حکیم میں سورہ مدثر میں ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم یہ بھی عطا فرمائی گئی کہ بے غرض ہو کر دوسروں پر خرچ کیا جائے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی کسی جوابی فائدے سے بالاتر ہو کر کسی کی مدد کرنے کا معاملہ. تو اصولی بات تو ہے کہ جب عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو مخلوق سے، بندوں سے کوئی توقع نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو بڑی گھٹیا قسم کی بات ہو جائے گی کہ بالکل آپ نے بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ بیان کیا کہ کسی کی پہلے تو مدد کی گئی، اب اس کا اس پر جو ہم نے احسان کیا
اس کا فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی انڈیو قسم کا فائدہ لینا یا اس کو کسی غلط کام پر مجبور کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ تو پرلے درجے کی بد اخلاقی کا معاملہ ہے نا۔ یعنی معلوم تو یہ ہوا کہ یہ مفاد پیش نظر تھا کہ آج میں اس کے کام آ جاؤں، آج اس پر میں احسان کر لوں اور کل اس سے اپنا کام نکلوا لوں، یا کل اپنے فلاں مفاد کے لیے اس کو استعمال کر لوں، چاہے اس سے غلط کام ہی کیوں نہ کروانا پڑے۔ تو بہرحال وہی بات آ گئی کہ اس عمل میں اخلاص تو کہیں نہیں رہا، اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا تو پیش نظر نہیں رہی، بلکہ مقصود اپنی ہی مفاد پرستی کا معاملہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو وہ بڑی پوزیشن میں پہنچ جائے تو یہ اس کو استعمال کریں کہ میرا یہ میں نے تم پہ فلانا احسان کیا تھا۔ بالکل، اسی لیے نعمان صاحب بڑا مسئلہ مشکل ہے، اعمال کو خالص رکھنا بڑا مشکل معاملہ ہے، اور یہ جو بار بار اس کی توجہ دلائی جاتی ہے اخلاص نیت کی، یہ سارا معاملہ ہی اسی اعتبار سے ہے کہ بس اللہ تعالیٰ میرا مقصود اور مطلوب اول ہو جائے، اور یہ ساری جو شیڈز ہیں نا، اب ان پر آگے کلام بھی ہو جائے گا، ان شیڈز کے اندر اگر دکھاوے کا پہلو آ جائے تو وہ خطرناک بات ہے، جیسے کہ ابھی آگے ڈسکشن کی بات آ رہی، اور اگر مفاد پرستی آ جائے تو اگین وہ عمل پہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رہتا نہیں۔ اچھا، تیسری جو وجہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے وہ ہے دکھاوا، ریاء الناس کے جو الفاظ اس آیت میں آئے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جی، اور مال اور ریاء الناس کے بعد کیا ہے؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ طرز عمل جس کو ریاکاری کہتے ہیں، یہ طرز عمل جس کو دکھاوا کہتے ہیں، یہ طرز عمل جس کو شو آف کرنا کہتے ہیں، یہ تو آدمی کے بڑے سے بڑے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ساری محنت کس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ جو ایمان والوں سے کہلوایا جاتا ہے سورۃ الانعام کی آخر میں آیت نمبر 162 میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ لیکن اگر آج مقصود یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو، آج مقصود یہ ہے کہ میرے فوٹوز کھینچے جائیں، آج مقصود یہ ہے کہ میرے ویڈیو بنائے جائیں، آج مقصود یہ ہے کہ میری لتالیاں بجائی جائیں، آج مقصود یہ ہے کہ میرا نام لیا جائے، آج مقصود یہ ہے کہ میری شہرت ہو جائے، اگر یہ سب مقصود ہے تو ایک اعتبار سے تو یہ شرکی طرز عمل ہوا نا، کہ مقصود اللہ کی رضا نہ رہی، مقصود شہرت ہے، نام ہے، فیم ہے، تعریفی کلمات ہیں۔ تو بتایا گیا ہے، 3 باتیں آئی تھی نا، کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور ایذاء یعنی تکلیف پہنچا کر، اور اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو وہ شے جو اعمال چاہے چوٹی کا عمل کیوں نہ ہو، بہترین نیک عمل کیوں نہ ہو، جو اس کو ضائع کر دینے والی ہے، وہ یہ شو آف کرنے کا معاملہ، دکھاوے کا معاملہ، جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کا یہ رویہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ رعایت یا مراعات حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈونیشن اور چیریٹی کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ کی پکڑ وکڑ سے بچ سکیں، کچھ ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ ایک چیز تو گورنمنٹ کے قانون کے اندر گنجائش موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جو چاہے وہ سیلریڈ پرسنس ہوں یا وہ کہ جو کاروبار کرتے ہوں، اگر وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کو، یعنی ایسے ادارے جو رفاہی کام کر رہے ہیں، اگر ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں تو پھر ان کو ان کے ٹیکسز کے حوالے سے کوئی ریبیٹ مل جاتا ہے۔ مثلا ان کو ٹیکس لگ رہا تھا 100 روپیہ اور انہیں فلاں اتنا ڈونیشن دیا، تو اتنا ڈونیشن کا پورشن اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ اب کیونکہ لا آف لینڈ نے خود اس بات کی گنجائش دے رکھی ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ تصور کہ پہلے تو ہم حرام بھی کما لیں، ہم لوگوں کا گلا بھی کاٹیں اور ہم لوگوں کو خوب لوٹ کھسوٹ بھی کریں، اور اس کے بعد چندے کے نام پر تھوڑے سے پیسے ہم کسی فلاحی ادارے میں دے دیں، یہ تصور درست نہیں۔ یہ مثال ہم رمضان شریف کے حوالے سے دیتے ہیں کہ دن میں تو معذرت کے ساتھ پرائسز کو آسمان پر پہنچا کر لوگوں کو لوٹو اور شام میں جو ہے وہ 2 افراد کو افطار کرا دو، یہ کیا تصور ہے؟ تم دن میں لوٹنا چھوڑ دو، 100 افراد کے لیے ویسے ہی جو ہے وہ وسائل میسر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لوٹ کھسوٹ کرنا اور حرام خوری کرنا اور ناجائز طریقے پر مال کمانا اور پھر کو ریبیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو قطعاً درست نہیں۔ لیکن ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اور حلال کاروبار کرتا ہے اور اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لا آف لینڈ کا ایسا معاملہ کہ جس میں خلاف شریعت کوئی معاملہ نہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہ کسی ادارے کو اگر ڈونیشن دیتا ہے اور اس سے وہ ریبیٹ حاصل کر کے اپنے ٹیکس کے اندر ڈیڈکشن کروا لیتا ہے، تو لا آف لینڈ خود کیونکہ اس کی اجازت دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن دو کو الگ الگ کیا جائے، ایک میں نے کہا لا آف لینڈ کے اندر رہ کر ڈونیشنز دینا اور اس سے ایک ریبیٹ حاصل کرنا، یہ ایک شے ہے، لیکن حرام خوری کرنا
اور لوگوں کی دولت کو لوٹنا اور لوگوں کے گلے کاٹ کر لوٹنا اور اس کے بعد ڈونیشن کے نام پر کچھ دینا اور پھر ریبیٹ حاصل کرنا اور اس کے اندر یہ کہنا جی ہم سوشلی بہت وہ ایک کارپوریٹ سیکٹر میں چلتا ہے کہ سوشلی رسپانسبل ہے معاشرے کے اندر. عجیب سوشلی رسپانسبل ہیں, یعنی تمباکو بیچ کے قوم کی صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور 2 پارک بنا کر ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہم سوشلی رسپانسبل کہلائیں اور حکومت ہمیں کوئی مراعات اور کوئی ریبیٹ دینا بھی شروع کر دے. اس کی قطعاً ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں نکلتی. لیکن بندے کے پیش نظر وہ ریبیٹ تو نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا چاہیے بالکل. اسی لیے ماشاءاللہ بعض ایسے حضرات ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, جب وہ رفاہی اداروں میں ڈونیشن دیتے تو اپنے نام سے نہیں, رسید تو چاہیے نہیں ہوتی. ادارہ کہتے ہیں ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, ہمارے بھی 2-3 ادارے ہیں, بہرحال ہم آڈٹ کرواتے ہیں تو ظاہر بات ہے رسیٹ تو ہمیں دینا پڑے گی, کس نے آپ کو دیا؟ تو وہ آگے سے رسیٹ پہ اپنا نام نہیں لکھواتے, کہتے ہیں بندہ خدا کا نام لکھ دو, فلاں کا اللہ کے ایک بندے کا نام لکھ دو. ایسے بھی لوگ ہیں جو رسید تک لینا نہیں چاہتے, تو پھر ریبیٹ لینے کی بات تو سوال ہی پیدا اس کا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا صاحب, یہ جو دکھاوے کے ساتھ کہا گیا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, تو اس کی نفی کیوں کر دی گئی دکھاوے کے ساتھ؟ دیکھیے نا, جب ایک بندہ آج دکھاوے کے لیے عمل کرے اس کا اللہ پر ایمان کہاں رہا؟ ایک پہلے ذرا دکھاوے کی مثال بھی لے لیں تاکہ کلیئرٹی ہو کہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن جب وہ رکوع کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ رکوع کو طویل کر دیتا ہے, تو یہ بھی شرک ہے. کس معنی میں سمجھانے کے لیے میں تشریح کر رہا ہوں. ایک بندہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے رکوع میں مثلا 3 مرتبہ, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں 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 کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, وہ 3 کے بجائے 5 مرتبہ پڑھتا ہے. اللہ کے لیے جب نماز عام طور پر وہ ادا کرتا ہے وہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے. ہاں قیام اللیل کبھی کرے گا, تہجد کی نماز کبھی رمضان شریف میں تو شاید وہ ہو سکتا ہے 71 مرتبہ بھی پڑھ رہا ہو. عام حالات میں وہ 3 دفعہ پڑھتا ہے. آج کسی نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تو اس سے 3 کے بجائے 5 مرتبہ پڑھا, تو 30 کے بعد 4تھی مرتبہ کس کے لیے پڑھا؟ اللہ کے لیے. 5ویں مرتبہ کس کے لیے پڑھا؟ اللہ کے لیے. اب جو یہ 4تھی اور 5ویں مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے, یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا, یہ تو اس کو دکھانے کے لیے. جب اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو ایمان رہا کدھر؟ یہ ہے اصل مسئلہ. تو ریاکاری کرنے والا حقیقی اعتبار سے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, اس کے پیش نظر مخلوق کی رضا یا مخلوق خوش ہو جائے یہ ہوتا ہے, نہ کہ یہ کہ میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. ہے بڑا مشکل معاملہ, اتنا مشکل کہ حدیث مبارک میں ایک بلیغ مثال آتی, بڑی گہری مثال آتی ہے کہ یہ جو ریاکاری ہے نا, یہ شو آف کا معاملہ, دکھاوے کا معاملہ, اس کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک اندھیری رات میں ایک کالی چٹان پر ایک کالی چوٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے. وہ جیسے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ شہرت کا بت اور یہ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کا بت, یہ بت بھی تراش کر آدمی جب سجدے کر رہا ہے تو معاف کیجئے گا کہ پھر حقیقت اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان, کلمے کا دعویٰ ہوگا, حقیقت اس کا پھر اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں. جزاک اللہ. محترم ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب حاضر خدمت ہوں گے تو اس آیت کے بقیہ موضوعات پر بھی کلام کریں گے اور خاص طور پر ہمارے دین میں اخلاص نیت کی کیا اہمیت ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام بھی ہوگا. فی الوقت اجازت دیجیے, بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انفاق کو کون سی چیزیں ہیں جو ضائع کر دیتی ہیں, یا صدقات کو کون سی چیزیں ہیں, کون سے اعمال ہیں جو ضائع کر دیتے ہیں. اس میں ہم نے 3 باتیں اب تک سمجھی ہیں. نمبر 1 احسان جتانا, نمبر 2 تکلیف پہنچانا, اور نمبر 3 ریاکاری یا دکھاوا کرنا. آئیے اس جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 264 سورہ بقرہ, اس کے مزید موضوعات پر بھی گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب, یہ تو ہم نے ریاکاری کے حوالے سے گفتگو کر لی. اس موضوع کو ذرا مثبت انداز میں اگر ہم لیں, یعنی ریاکاری کے ضد ہے کہ خلوص نیت, تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین میں کتنا اہم ہے, کتنی اس کی اہمیت بنتی ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر اخلاص نیت ایمان ہی کا حاصل ہے. اگر ہم قرآن حکیم کی طرف توجہ کریں, اور ذکر اشارتاً پہلے بھی آیا, جا بجا قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ آمنو پہلے آتا ہے اور پھر وعاملوا الصالحات. تو اللہ کے ہاں کوئی عمل بظاہر کتنا اونچا اور کتنا بڑا اور نیک کیوں نہ ہو,
لیکن اگر وہ ایمان کی شرط کے بغیر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کفار ہیں، ایمان نہیں رکھتے، ان کو ان کی کچھ بھلائیاں اگر ہیں بھی تو وہ دنیا میں تو کچھ اجر مل جائے گا، یہ بات اصولی طور پر طے شدہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان رکھتے ہی نہیں آخرت کے اعتبار سے۔ تو پہلی بات، ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اسی ایمان کا حاصل اخلاص ہے۔ ایمان، اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان۔ بقیہ ایمانیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ماننے کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اہل جنت کا ذکر جا بجا آتا ہے، اور سورہ دہر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں جنت کے بڑے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے۔ سورہ دہر 29 پارے کے آخر میں سورہ مبارکہ آئی ہے، وہاں ایمان والوں کی شان بیان ہوتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یا یہ انداز یا یہ صفت کا بیان کیا جانا بتا رہا ہے جو عمل بندہ کر رہا ہو، پیش نظر کیا ہو، میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طریقے پر وہ حدیث مبارک جس کا ذکر پہلے، اب اس کا موقع ہے کہ دوبارہ اس کا تذکرہ ہو کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال ہیں، خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اسی اعتبار سے وہ مشہور واقعہ، بلکہ وہ مشہور حدیث جس میں 3 افراد کا ذکر آتا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے، 3 افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ ایک ہوگا جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، دوسرا ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور تیسرا ہوگا جو سخی تھا جس نے مال خرچ کیا۔ چوٹی کے اعمال، جان پیش کر دینا اور علم دین سیکھنا سکھانا اور مال خرچ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پہلا کہ میں نے جان دی۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے جان اس لیے دی کہ تمہاری بہادری کے اور شجاعت کے چرچے ہوں، وہ چرچے ہو گئے، وہ ہاں ہو گئے چرچے، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں، ٹھکانہ جہنم میں۔ دوسرے سے تم نے کیا کیا؟ میں نے اللہ تیرا دین سیکھا، دوسروں کو سکھایا، خوب علم سکھایا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے علم اس سے سیکھا اور سکھایا تمہارے علم کے چرچے کیے جائیں، تمہارے علامہ ہونے کے چرچے کیے جائیں اور تمہارے سپاس نامے پیش کیے جائیں، وہ دنیا میں خوب تعریفیں ہو گئیں، یہاں کچھ نہیں، ٹھکانہ جہنم۔ تم نے کیا کیا؟ تیسرے سے پوچھا جائے گا مال خوب خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے مال خرچ کیا تاکہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، لوگ تمہیں سخی کہیں، وہ خوب ہو گئی تعریف دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں، ٹھکانہ جہنم میں۔ اب اس قدر بھاری بات، یہ تینوں چوٹی کے اعمال ہیں دین میں، لیکن اخلاص نہیں ہے اور ریاکاری کا معاملہ ہے اور اپنی خود نمائی کا معاملہ ہے، تو تینوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ دیا، یقیناً وہ شرک کر چکا۔ قرآن حکیم میں کچھ تمثیلات آئی ہیں، کم از کم 3 مقامات پر، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ان مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ کس کو؟ جس نے عمل تو کیا لیکن ایمان نہیں تھا یا اخلاص نہیں تھا، تو وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا، اس کو غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ وہ چٹیل میدان، جیسے سراب جسے کہتے ہیں نا، کہ دور میں ہم صحرا میں دیکھتے تو مٹی کی لہریں اٹھتی ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ پانی، قریب آؤ تو مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ڈھیر بھرا عمل تو کیا ہوگا، اعمال کے ڈھیر ہوں گے، لیکن دکھاوا تھا، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، تو وہ ہاتھ پلے ان کے کچھ نہیں پڑے گا۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ سارے اعمال کے حوالے سے بنیادی شرط ایمان کا ہونا اور ساتھ اس کے اخلاص نیت کا ہونا، اس کے بغیر اللہ کے عمل قبول نہیں۔ یعنی ان کے اعمال وزن سے خالی ہوتے ہیں، بے وزن اعمال ہو جاتے ہیں۔ جی وہ جو قرآن جگہ کہتے ہیں نا سورۃ الکہف کے آخر میں، ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ بھائی تولا تو تب جاتا ہے جب کسی شے کا وزن ہو، جب ایمان ہے ہی نہیں اور اخلاص ہے ہی نہیں تو عمل بے وزن ہے، تو اس کو فائدہ بھی نہیں کچھ تولنے کا، اس لیے ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے۔ اللہ شیخ صاحب، یہاں ریاکاری اور دکھاوے کا خرچ کرنا جو ہے، اس کے لیے جو تمثیل بیان ہوئی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل ایک چٹان سی ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی آ گئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر اب تیز بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اسے وہ بالکل صاف چٹان چھوڑ دے۔ تو یہ تمثیل، اس میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم میں تمثیلات کئی ایک بیان کی گئی ہیں، اور تمثیلات کو آسان الفاظ میں کہیں تو مثالیں بیان کی گئی ہیں، انگلش میں پیرابلز انہیں کہا جاتا ہے، اور مثالوں سے اور واقعات سے باتوں کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن حکیم میں واقعات بھی بیان فرمائے اور تمثیلات یعنی مثالیں بھی عطا کی گئی ہیں۔ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے ایک بیج ڈالا، مگر کس جگہ پر؟ یا تو ایک سخت پتھر ہے، چکنا پتھر ہے، اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی، اس میں اگر کوئی بیج ڈالے اور زور کی بارش پڑ جائے تو وہ مٹی بھی جائے گی اور وہ بیج بھی چلا جائے گا۔
وہاں فصل اگنے کا امکان نہیں، جبکہ ایسا کھلا میدان ہو جہاں کھاد بھی بھرپور ہو، مٹی بھی بھرپور ہو، بیج بھی ذرا ڈیپتھ میں جا کے ڈالا گیا ہو، تو بارش پڑے گی تو اس کے اندر فصل اگنے کا معاملہ بنے گا۔ تو یہ جو مثال دی جا رہی ہے کہ ایک چٹان ہے یا چکنا پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی، اس میں کوئی بیج ڈالنے کی کوشش کرے تو ظاہری بات ہے اگر بارش پڑے گی بھی تو وہ، اور زور کی بارش پڑے گی تو بیج بھی گیا اور وہ مٹی بھی چلی گئی۔ اسی طرح ایک شخص ریاکار ہے اور دکھاوا کرنے والا ہے، بظاہر عمل ہے کیونکہ بیج تو مثال تو دی جا رہی، بیج بھی موجود ہے اور وہاں پر مٹی بھی موجود ہے، تو اس نے کوشش بھی کی ہے، اس نے محنت بھی کی ہے، اس نے عمل بھی کیا ہے، کہیں مال بھی خرچ کیا ہوگا جو کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے، لیکن کیونکہ اخلاص نیت نہیں ہے تو اس کی اس نیکی میں، خیر کے عمل میں کوئی ثبات نہیں ہوگا، اس کے عمل کے اندر کوئی قبولیت کا امکان نہیں ہوگا، یہ محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور کل کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ مٹی بھی گئی اور بیج بھی چلا گیا تو یہ محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور کوئی اس کا حاصل اس کو نہیں مل سکے گا، جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پلے کچھ پڑنے والا نہیں ہے۔ تو حاصل کلام عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا، اخلاص نیت کا ہونا اور دکھاوے سے اپنے عمل کو محفوظ رکھنا وہ ضروری ہے۔ بلکہ یاد آ رہا ہے کہ اس سے اگلی آیت میں ایک اور مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اگر اس کو بھی واضح جی وہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی تھوڑا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو اجر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی البقرہ میں آیت نمبر 261 میں عمل تو بتایا کہ اللہ 700 گنا تک بڑھا دے گا اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ تو دوسری تمثیل کیا بیان کی جا رہی، وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تھوڑی کہ ایک بلند باغ ہو اور وہاں پر بارش بھی جلدی پہنچتی ہے، سورج کی تماز ہے تو وہ بھی جلدی پہنچتی ہے، اور آدمی ذرا سا بیج بھی ڈالا ہو تو تھوڑی سی پھوار بھی کافی ہو جائے گی۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ خوب بڑے سے بڑے عمل ہو رہے ہیں، یعنی کہ زوردار بارش کی تشبیہ دی جا رہی ہے، لیکن اخلاص نہیں تو عمل مقبول نہیں، اور اگر اخلاص ہے تو تھوڑی سی بارش پڑے، مراد تھوڑا سا بھی عمل ہوگا تو پیداوار بہت خوب آئے گی اور مراد اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عطا فرمائے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ لمبے چوڑے اعمال کی کثرت کے مقابلے میں اخلاص کا ہونا، اس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اعمال ہونے چاہیے مگر اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہوگا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ جب اگر نیت کو خالص کر لو گے تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ بالکل ہے۔ اچھا اس میں اب آگے بڑھتے ہیں، تو انفاق کو ضائع یا صدقات کو ضائع کرنے والی 3 وجوہات تو وہ ہیں جو اس آیت میں بیان ہو گئیں، لیکن ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہمارے پچھلے نشستوں میں بھی آتا رہا ہے، وہ ہے مال حرام کا معاملہ، کیونکہ اس آیت میں اس کا براہ راست تو ذکر نہیں ہے، لیکن کیا اگر مال حرام کا ہو تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے صدقات کو ضائع کرنے کی؟ کوئی شک نہیں ہے، حرام مال دعا کی قبولیت میں، اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، ان اللہ طیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حرام مال سے کیا گیا صدقہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ میں نے دعا کا ذکر کیا، حدیث مسلم شریف میں ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بالوں میں مٹی، جسم پر مٹی، لباس میں مٹی، اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے۔ تشریح میں ایک رائے اہل علم کی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے، اور ایک رائے اہل علم کی تشریح کے اندر کہ میدان عرفات میں کھڑا ہے اور یا رب کہہ کر پکار رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے۔ حضور فرماتے ہیں ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی غذا حرام کی، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، پرورش حرام کی، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو یقیناً حرام مال وہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے اعمال کی قبولیت میں۔ تو جہاں اخلاص نیت ضروری اور ایمان ضروری، وہاں خاص طور پر انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ حلال مال میں سے ہونا، چاہے وہ تھوڑا ہو وہ کفایت کر جائے گا، لیکن بہت زیادہ ہو اور مال حرام میں سے ہو تو حرام مال ویسے ہی جہنم کے انگارے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا اس کے برعکس اگر تھوڑا ہو، جیسا بھی آپ نے ایک حدیث سنائی کہ تھوڑا عمل بھی ہوگا، اخلاص کے ساتھ کو کفایت کر جائے گا۔ تھوڑے سے مراد حدیث مبارک میں آتا ہے ایک کھجور
یا اس کی قیمت کے برابر کوئی صدقہ بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے. جیسے فرمایا کہ تم اپنے جانور کے بچے کو دیکھتے ہو، اس کو پرورش دی تو بڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک کھجور کا دانہ یا اس کی بقدر قیمت وہ تو 2-4 روپے ہی بنے گی یا بھی اس سے بھی کم. جی اگر تم وہ دیتے ہو اللہ کی راہ میں تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ثواب پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. حرام کے ساتھ ڈھیروں ہو مقبول نہیں، حلال کے ساتھ ایک کھجور بھی ہو تو وہ پہاڑوں جتنا اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. جو سورہ مائدہ میں غالباً آیا تھا نا کہ لا یستوی الخبیث والطیب بالکل ولو اعجبک کثرت الخبیث. جی کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی متاثر کرے. یہ حرام حلال کی تمیز کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عفت والی زندگی اور بے حیائی فحاشی اور یانی والی زندگی کے تناظر میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات بالکل صحیح کہ چاہے کثرت تمہیں حرام کی یا ناپاک کی کتنا متاثر کرے، حلال اور حرام پاکیزہ اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. صحیح. شیخ صاحب آیت کے اگلے سے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اس پر جو انہوں نے کمایا. جی تو یہ کمائی کیا ہے، اس میں کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے؟ جی کمائی کا لفظ ویسے تو ہمارے اردو میں کمائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسب کا لفظ ہمارے یہاں اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک طرف تو بندے نے اپنے تئیں مال خرچ کیا، کیونکہ موضوع ہمارا انفاق کے حوالے سے صدقات کے حوالے سے اپنے تئیں مال خرچ کر رہا ہے. وہ بھی تو تھا جو سخی کہلایا. جی وہ بھی تو کہتا ہے اللہ میں نے خوب مال خرچ کیا. اللہ فرماتے جھوٹ کہتے ہو، تم نے مال خرچ کیا تاکہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، وہ تو ہو گئے دنیا میں. تو اب جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ ان کے ہاتھ پلے نہیں پڑے گا. کیا مطلب؟ نمبر 1 مال بھی چلا گیا، اور نمبر 2 اجر بھی نہیں ملے گا. نہ ہی خدا ملا، نہ ہی وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں جگہ نقصان. نہ دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مال نکال دیا، چلو جی ہماری چرچے ہوں گے، تو مال تو چلا گیا. اور اصل مسئلہ آخرت کے اعتبار سے تھا، جب وہاں پہنچے تو کوئی اجر بھی نہیں، تو مال بھی گیا اور اجر بھی ہاتھ نہیں آیا. فرمایا جا رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں پڑا. اچھا ایسا ہی معاملہ ایک بخیل انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ خرچ بھی نہیں کرتے، یعنی دنیا کی نعمتوں سے استفادے سے بھی محروم رہ جاتا ہے. البتہ حساب اس کو سارا دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اس کا بھی یہ معاملہ بالکل بخیل کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ یعنی دوسرے پہ خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، بعض مرتبہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا. اچھا مرتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر جتنا جمع کی اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. تو مال خرچ بھی نہیں کیا، یعنی استعمال بھی نہیں کیا، اور دنیا سے گیا تو کچھ لے کر بھی نہیں گیا، اور کل جب کھڑا ہوگا تو اس کو لمبا چوڑا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا. تو حاصل کلام نہ بخل بندے کے حق میں ہے مفید، نہ یہ کہ دکھاوا بندے کے حق میں مفید. اللہ کی نعمت ہے مال، حلال سے ملا تو نعمت ہے. بندہ اپنی جائز حاجات اور ضروریات پر بھی خرچ کرے، رائے خدا میں بھی خرچ کرے اخلاص کے ساتھ، ادھر بھی فائدہ لے گا اور ادھر سے اس سے بڑھ کر فائدہ آخرت میں اس کو میسر آئے گا. آخری الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یقیناً یا ایھا الذین آمنوا سے گفتگو شروع ہوئی ہے، تو یہاں بھی کوئی کافر انہی میں سے ہوگا یا کیا بات ہے؟ جی دیکھیے بالکل آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اور یہی ہماری پوری سیریز بھی تو اس کے ختام پر اگر ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی قوم کو، کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو کیا مراد ہے؟ کفر کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، ایک عقیدے کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے اور ایک عمل کے اعتبار سے. تو اگر اس کو اس عقیدے کے تعلق سے لیں تو ایک رائے مفسرین نے یہ بیان فرمائی، وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو رہنمائی فرمانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استہزاء کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صرف نظر کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. خود جن میں طلب نہیں، تڑپ نہیں، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا. ایک تو یہ عموم کے اعتبار سے معاملہ. لیکن یہاں کیونکہ ابتداءً ذکر آیا ایمان والوں سے خطاب کا اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، تو کفر کا ایک پہلو عملی اعتبار سے ہوتا ہے، اور کفر کا لفظ قرآن حکیم میں ناشکری کے مفہوم میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو مال عطا فرمایا، اب اللہ کے اس عطا کے ساتھ اللہ تعالیٰ مال کے خرچ کرنے کا تقاضا بھی کرتا ہے. بات ہم پہلے کر چکے ہیں کسی پروگرام میں کہ کم سے کم تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اور جو صدقات واجبہ ہیں ان کے ادا کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے. اللہ کے عطا کردہ مال کو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے مطالبے پر، اس کے تقاضے پر، اس کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتا، تو یہ نعمت مال کی کیا ہو رہی ہے؟ ناشکری ہو رہی ہے. ایک بات. اسی طرح اللہ نے عطا فرمایا اور یہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق کو احسان جتلاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا غلط استعمال احسان فراموشی
احسان فراموشی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ تو اس مال کو خرچ نہ کرنا یہ اپنی جگہ ناشکری، اس مال کو اللہ کے مطالبے کے مطابق خرچ نہ کرنا یہ بھی ناشکری، اور پھر اللہ کی مخلوق کو اگر دیا اور احسان جتایا، ایذا پہنچائی تو یہ بھی ناشکری ہے۔ اور ناشکروں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کو رہنمائی عطا کرے۔ معلوم ہوا ایک عقیدے کے کافر کا معاملہ کہ وہ اڑ جاتا ہے ضد کی وجہ سے، تکبر، حسد اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر رد کرتا ہے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نعمتیں دے رہا ہے لیکن وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی عملی کفر کی ایک روش ہے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، آیت کا مطالعہ تو مکمل ہو گیا، کوئی اگر سمری یا کوئی عمومی پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ احساس رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اس عطا میں سے اگر اللہ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا حکم ہے۔ جیسے کہ قارون کو کہا گیا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورہ قصص میں ہے، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی بندوں کے ساتھ بھلا سلوک کر۔ اگر مجھے آپ کو اللہ نے مال دیا کسی درجے میں تو اس مال کی نعمت کی ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے۔ اس خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمارے سامنے رکھی، احسان نہ جتاؤ اور ایذا نہ پہنچاؤ اور دکھاوے کا معاملہ نہ کرو، ان آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بار بار اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں۔ ہر نماز کی نیت کیوں کرائی جاتی ہے؟ اسی استحضار کے لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ذرا اقامت دین کی طرف بات آ گئی۔ مطلب ہے کہ ہر مرتبہ استحضار رہے میں کون ہوں اور مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور میرا مقصود کیا ہے۔ مقصود یہ ہو کہ کل اللہ یہ فرما دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ، یعنی اللہ یہ فرما دے کہ اطمینان والے نفس یا جان لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، اور وہ یہ فرما دے داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس بات کو مقصود بنا کر اپنے اعمال کا بار بار جائزہ لیں، اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لیں۔ یہ جو ریاکاری اور دکھاوے کا معاملہ آیا یا اور جن وجوہات کی وجہ سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے، بار بار ان کا تذکرہ سامنے رہے تو صرف اعمال کرنے نہیں ہیں، جو ابتدا میں سوال تھا، اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جب تک ان باتوں کا مستقل استحضار نہیں ہوگا ہم شاید حفاظت ان اعمال کی نہ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب کی قیمتی وقت کا۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ صدقات کی ادائیگی تمام نیکی کے کاموں میں سے یقیناً ایک نہایت اہم کام ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرنے والا شخص صرف اور صرف رضائے الہی کو ہی پیش نظر رکھے اور احسان جتانے یا اذیت پہنچانے یا ریاکاری اور دکھاوے کے ذریعے سے اپنے اجر کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔